اور جانتے ہو کوفہ کے لوگ کون ہیں؟ کوفہ کے لوگ وہ ہیں جن کے شہر کو حضرت علی نے مدینہ منورہ سے دارالخلافہ منتقل کر کے اس شہر کو دارالخلافہ بنایا تھا۔ پہلے دارالحکومت کون سا شہر تھا؟ مدینۃ النبی۔ حضرت علی نے مدینۃ النبی سے خلافت کو منتقل کیا اور کوفہ کو دارالحکومت قرار دیا۔ اب اس شہر کے بھاگ جاگ اٹھے۔ ظاہری بات ہے کہ جو کیپٹل ہوتا ہے، دارالحکومت ہوتا ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں میں خوشحالی آتی ہے۔ چنانچہ کوفہ کے لوگ حضرت علی کے بہت حامی اور اس بات میں مشہور تھے کہ یہ حضرت علی کی سیاسی پارٹی کے رکن ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر سیاسی پارٹی کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر کوئی مذہبی اختلاف موجود نہیں تھا۔ یہ اختلاف جو آج موجود ہے، جس کو کفر اور اسلام کا اختلاف بنا دیا گیا ہے، اس کا وجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں موجود۔ اس زمانے میں دو سیاسی پارٹیاں تھیں، ایک پارٹی حضرت امیر معاویہ کی حامی تھی اور دوسری پارٹی حضرت علی کی حامی تھی۔ دونوں کے اختلافات سیاسی تھے، مذہبی اختلاف ان کے اندر موجود۔ چنانچہ کہا جاتا ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، تیری سب سے مقدس کتاب نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے مقابلے کے لیے نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فوجیوں میں سے برے لفظوں سے یاد کیا۔ حضرت علی نے سنا، جاؤ اٹھا کے دیکھ، نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہے تیری کتاب۔ حضرت علی نے گالی سنی، فرمایا لا تکونوا سبابین، گالی دینے سے رک جاؤ، کوئی آدمی معاویہ کے ساتھیوں کو گالی نہ دے۔ لوگ حیران ہیں، تلواریں نکلی، نیزے سانوں پہ چڑھے ہوئے، تیر کمانوں پہ چڑھے ہوئے۔ ہم نے برے لفظوں سے یاد کیا اور علی نے ٹوک دیا۔ علی نے فرمایا رک جاؤ، کوئی گالی نہ دے، سن لو علی کیا کہتے ہیں۔ یہ تمہارے امام معصوم اول ہیں، اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا لا نستزیدہم بإیمان ولا یستزیدوننا بإیمان۔ اور میرے ساتھیوں سن لو، ہمارے درمیان اور معاویہ کے درمیان کوئی مذہبی اختلاف نہیں، بلکہ میں علی یہ کہتا ہوں کہ میں معاویہ سے اتنا ہی ایمان میں برابر ہوں جتنے کہ عام مسلمان۔ میرے ایمان اور معاویہ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب برابر ہیں۔ لا یستزیدوننا بإیمان ولا نستزیدہم بإیمان۔ نہ ان کا ایمان ہمارے سے کم ہے، نہ ہمارا ایمان ان سے زیادہ ہے۔ ان کا خدا وہی ہے جو ہمارا خدا ہے، ان کا نبی وہی ہے جو ہمارا نبی ہے، ان کی کتاب وہی جو ہماری کتاب ہے۔ الا ما اختلفنا فی دم عثمان ونحن منہ براء۔ ہمارے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا ہے وہ جناب عثمان کی شہادت کے بارے میں۔ ہم نے شہادت عثمان میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ ان کو غلط فہمی ہے کہ ہم نے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے، اس غلط فہمی کی وجہ سے ہم لڑنے کے لیے آئے، وگرنہ ہمارے نزدیک کفر و ایمان کا کوئی اختلاف موجود۔ یہ حضرت علی کا سیاسی پارٹی تھے، ایک گروپ کے لیڈر حضرت علی تھے، ایک گروپ کے لیڈر حضرت معاویہ، دونوں میں کفر و ایمان۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جنگ صفین ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا اور حضرت معاویہ کی لاشوں کو بھی اکٹھا کیا گیا، ان کے ساتھیوں کی۔ لوگوں نے کہا معاویہ کے ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھا اور گڑھوں میں پھینک دو۔
اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھاؤ، ان کا جنازہ پڑھو، ان کو کفناؤ، ان کو دفناؤ۔ علی نے جواب دیا، تیری کتاب کا حوالہ نہج البلاغہ، فرمایا نہیں، دونوں ایمان میں برابر ہیں، دونوں لاشوں کو رکھا جائے، غلط فہمی کی بنیاد پر اختلاف ہوا، علی ان دونوں کا اکٹھا نماز جنازہ پڑھائے گا، کوئی اختلاف نہیں۔ بہرحال سیاسی طور پر اختلافات نے اتنی وسیع خلیج حائل کر دی کہ آپس میں ملنا دشوار ہو گیا، لیکن کفر و اسلام کا فتویٰ دونوں جانبوں میں سے کسی نے دوسرے پر نہیں دبا۔